وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان قعد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی بھی حالت دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الفرقان کی یہ آیات مبارکہ 41، 42، 43 اور 44 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مضمون کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے حالات کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ آیات میں بتلایا گیا کہ یہ کفار مکہ قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات شام وغیرہ کو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر اس سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے والی قوم کا کیا انجام کار ہوا۔ انہی کفار مکہ کے متعلق ابھی مضمون جاری ہے، اور ان آیات مذکورہ میں بتلایا گیا کہ یہ نافرمان قوموں کے حالات سن کر، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر، بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کریں اور یہ تمسخر کرتے ہیں. چنانچہ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مذاق کے کہتے کہ کیا یہی ہیں جن کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ کیا ان کی ظاہری مالی حیثیت اور کہاں منصب رسالت؟ کیا ساری خدائی میں بس یہی رسول بننے کے لیے رہ گئے تھے؟ ان کی یہ باتیں جو جادو کا اثر رکھتی ہیں، اس نے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ ہم میں سے بڑے بڑوں کے قدم پھسل جاتے، اور قریب تھا کہ ان کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں سے برگشتہ کر دیتی. وہ تو ہم ایسے پکے تھے کہ برابر اپنے دین پر جمے رہے اور ان کی باتوں کا اثر قبول نہیں کیا، ورنہ یہ ہم سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دے. استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کی رائے تھی. دیکھا آپ نے کہ کفار اور خود کفر و شرک کی گناہی میں مبتلا ہونے کے باوجود الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، گویا ان کے یعنی کفار کے نزدیک گمراہی تھی، یعنی بت پرستی چھوڑنا گمراہی تھی. حق تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ میں اس کا جواب دیا گیا، ایک جملے میں، کہ مرنے کے بعد ہی فوراً ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون گمراہ تھا. جب سکرات موت ان کو شروع ہوں گے تب ان کو پتہ چلے گا، اور اس وقت کا پچھتاوا ان کے کام نہیں آئے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیات کا نزول ابو جہل کے متعلق ہوا کہ یہ کمبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کہا کرتا تھا، کیا ایسے کم حیثیت اور بے مایہ شخص کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے بڑا دھوکہ کھایا تھا کہ ان کی باتیں سنی تھی. قریب تھا کہ ہم اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اور گمراہ ہو جائیں، مگر خیر ہو گئی کہ ہم ان دیوتاؤں کی پرستش پر جمے رہے اور ان کے بہکاوے سے بچ گئے، الیاذ باللہ. جب ابو جہل اور اس کے ساتھی غزوہ بدر میں مارے گئے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا، تو اختتام جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں جمع کرا کے خطاب فرمایا کہ ہم سے جو کچھ ہمارے پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا. کیا تم نے بھی وہ عذاب پا لیا جس کی وعید تمہارے رب نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ کوشش فرماتے تھے، دل و جان سے چاہتے تھے کہ بے دین کافروں کو دوزخ سے بچا لیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ لوگ اسلام کی دشمنی کرنا چھوڑ دیں، یہ بہشت کے مستحق ہو جائیں. لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. وہ اپنی خواہشوں پر برقرار رہے، اپنے جھوٹے معبودوں پر اپنا یقین انہوں نے ختم نہ کیا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عجیب حال تھا. ایک زمانہ تک ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے، پھر جب اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ان کو مل جاتا تو پہلے معبود کو چھوڑ کر دوسرے کی پرستش شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی نصیحتیں ان کو سنائیے، یہ تو چوپائے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ، چوپائے تو بہرحال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، اپنے موسم کو پہچانتے ہیں، نافع اور مضر کی شناخت رکھتے ہیں. کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور اپنی پانی پینے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن ان منکرین اور کام فہموں کا یہ حال ہے، نہ تو اپنے خالق اور رازق کو پہچانا، نہ اس کے احسانات کو پہچانا، نہ برے بھلے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمے ہدایت کی طرف قدم اٹھایا، بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگ گئے. اور جو قومیں، جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم بھی بڑی عطا کی تھی، افراد بھی تھے. قوم اس وقت قوم قریش کا نام تھا، لیکن اسی قریش نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، انہوں نے مخالفت کی. چند لوگوں نے اسلام قبول کیا. حق تو چاہیے تھا کہ وہ نبی کی بات مان لیتے. نبوت سے پہلے جن کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ہے، جس کو یہ امین کہہ کر پکارتے تھے، دیانتدار کہہ کر پکارتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، لیکن جب اللہ نے وحی بھیجی، دین کا پیغام پہنچایا، تو یہی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. تو گویا اللہ نے، انہوں نے نبی کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، کہ آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کو دیوانہ کہنے لگے، آپ کو جادوگر کہنے لگے، آپ کو سحر کہنے لگے، کبھی دولت کا لالچ دیتے، کبھی بادشاہت کا لالچ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مومن بن جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا دشمن یہی تمہاری خواہش نفس ہے، جو تمہیں مانے ہے، جو تمہارے لیے رکاوٹ ہے. جیسا کہ سورۃ نازعات 30ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس کسی نے سرکشی کی ہوگی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، ایسے کا ٹھکانہ بس دوزخ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے، جنت کا مستحق بنائے. اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الغرض ان آیات میں کفار کے لیے وعید اور تنبیہ ظاہر ہے، مگر اس درس میں عبرت دور حاضر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جن پر خواہش نفس کا سکہ جمع ہوا ہے. اللہ ماشاء اللہ، خواہش نفس کی پرستش کے معنی ہے کہ آدمی ہر دینی اور دنیاوی امور میں اپنے نفس کا فرما بردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس پر چلے، جس کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا جا پرستی،
عزت پرستی، شہرت پرستی، حکومت پرستی، زر پرستی، زن پرستی، اولاد پرستی وغیرہ. اور آج یہ سب چیزیں ہم میں ہیں. یعنی ناکام ہدایہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز یا دوسرے شخص کی اتنی اطاعت کرنی کہ حکم الہی کی پرواہ نہ کرنا، بس یہی نفس پرستی ہے. اور آج کا وہ نام نہاد، وہ سیکولر اپنے آپ کو کہنے والے، وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، نام نہاد مغرب زدہ طبقہ، جو اسلامی لیبل لگا کر احکام شریعت کو صرف اس لیے نہیں مانتا کہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ ان کی عیش پرستی میں فرق آتا ہے، جو قرآنی احکام کو ٹکراتا ہے محض اس لیے کہ حکم قرآنی کو مان کر ان کی شیطانی اغراض ان کو حاصل نہیں ہو سکتی اور من چاہے زندگی نہیں بسر کر سکتا. تو مذکورہ بالا قرآنی آیات و حدیث کی روشنی میں اپنا مقام اور اپنا انجام غور کر لے. آگے اب توحید باری کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ہم کو اپنا وہ خوف و نصیب فرمائے جو ہم کو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے روک دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری کامل حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.